جو بہت ہی احسن انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے، اب میں منظومانہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد سعد کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا منظومانہ کلام پیش فرمائیں۔ محمد سعد۔ میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو، سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، گمان نہیں ہے مجھے یقین ہے جناب حسان وہی کہیں ہے، گمان نہیں ہے مجھے یقین ہے جناب حسان وہی کہیں ہے، سنائی جس نے مجھے حرم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا حافظ محمد صدیق صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب۔ نہیں خیر خیر آنند پر سارے ساتھ نہیں خیر بھی کچھ چھ بھی نہیں آپ صاحب کچھ چھ بھی نہ کرو ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم حضرات گرامی قدر، آج ہم سب ساتھی اکابرین علماء دیوبند کے مشن خدمت، ہمارے اساتذہ کرام کی نصیحتیں، تربیت خدمت
اور خدمت کا ایک عملی نمونہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے استادی المکرم کے فرزند ارجمن مولانا ہارون رشید صاحب، مخیر حضرات اور بالخصوص ہانگ کانگ کے باسیوں کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہی کام ہیں جو کرنے کے ہیں، یہی کام ہیں جو اساتذہ نے بتائے، یہی کام ہیں جو اکابرین علماء دیوبند نے ہمیں بتائے، بلکہ انسانیت کے تمام شرفاء نے یہ کام بتائے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو جو مولانا ہارون رشید صاحب کی فکر، جذبہ، رات دن کی دعائیں اور ان کی کوششوں نے رنگ لایا ہے، جن لوگوں نے اس عمل میں زبانی طور پر، مالی طور پر، دلی طور پر تعاون کیا ہے، میری دلی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس لحاظ سے بھی کہ بذات خود بڑا کام ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ بڑے کام کی ابتدا ہے۔ اللہ کرے کہ اس بنیاد پر ہم پورے گاؤں، پورے ضلع اور پورے علاقے کی علماء کرام خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر آیا اور فرمایا، عرض کی کہ کوئی نصیحتیں کرے۔ آپ نے فرمایا، یعرف الناس بألسنتہم، لوگ اپنی زبانوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی، فرمایا الانسان تحت اللسان، انسان بولتا ہے اور پتہ چلتا ہے کس کا بیٹا ہے اور کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا، یعرف العظماء بقضاء حوائجہم، بڑے لوگ دنیا کی خدمت کر کے پہچانے جاتے ہیں۔ فرمایا، اور حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا بلغ بڑی کام کی باتیں یاد رکھو، سارے کام کھول کے سنو۔ اذا بلغ الانسان 40 سنة ولم يبلغ خیرہ علی شرہ فلیتجہز الی النار، جو شخص 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آئیں، وہ سیدھا جہنم کی تیاری کرے۔ بڑے کام کی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، بعثت سے پہلے یہ باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ راوی کہتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعبد فی غار حراء حتی نزل علیہ الوحی، آپ کی عادت شریفہ تھی، غار حراء میں آپ عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ وحی آ گئی۔ وَيَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ رضی اللہ تعالی عنہا مرتجفاً، آپ دوڑ کے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کانپ رہے تھے اور زملونی زملونی زملونی، کمبل لاؤ کمبل لاؤ، مجھے سردی لگ گئی ہے، میں کانپ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ کے الفاظ سنیں اور اپنی ذہن سازی کریں۔ فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اے خدا کے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے انتخاب، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آگے 5 وجوہات بیان کی۔ انک لتصل الرحم، تم آپ رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ تحمل القل، دوسری صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو بندہ بھی غریب ہوتا ہے آپ کا سہارا لے کے آتا ہے۔ راوی لکھتا ہے، ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں آپ
بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا, فرمایا آپ قریش ہیں؟ جی. آپ ہاشمی ہیں؟ جی. آپ سخی ہیں؟ جی. میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں, 60 میل پیدل چل کے آیا ہوں, میرے بچے, میرے پوتے اور میرے قبیلے والے مر رہے ہیں, آپ احسان کریں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے نہیں پوچھا مسلمان ہے یا کیا ہے, مسلمان تھا بھی نہیں, آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کاش اے سائل میرے پاس کچھ ہوتا اور میں آپ کو ضرور دیتا, میرے پاس کچھ ہوتا اور میں آپ کو ضرور دیتا. وہ بندہ سردار تھا, بڑبڑانے لگا. راوی لکھتا ہے قریب تھا کہ صحابہ کے ہاتھ تلواروں کے دستوں تک پہنچ جاتے. آپ نے منع فرمایا بیٹھ جاؤ, اس کی تڑپ میرے دل پہ لگی ہے اور ہو سکتا ہے میں دن رات روتا رہوں کہ اس کی حاجت روائی ہو جائے. بڑی عجیب بات ہے, میں دوسری طرف جاؤں تو وقت گزر جائے گا بہت زیادہ. سارا دن راوی کہتا ہے آپ روتے رہے, آنسوں کی بارش تھی. عصر کا وقت ہوا, کہیں سے غلہ آیا اور غلہ بھی 100 اونٹ تھے. 100 اونٹ بڑی عجیب بات ہے ان کے سامنے, عربیوں کے سامنے. میں تاریخ پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس شخص کو بلاؤ جو صبح بڑبڑا رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہاڑوں میں گم ہو گیا, آپ کہاں ہیں؟ میں حکمن کہتا ہوں دوڑ لگاؤ اور اس کو ڈھونڈو. دیکھا تو ایک پہاڑ میں وہ بھوک کے مارے دھکے کھا رہا تھا. بلایا, آپ کو آقا بلا رہے ہیں. آیا اور آپ نے فرمایا یہ اونٹ سامنے بیٹھے ہیں, جتنا مرضی غلہ لے جاؤ, تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے, باقی ہمارا ہے. اس نے قبول کیا اور قبول ہی نہیں کیا, دل بھی دے دیا. کہتے میں یہودیت سے بھی توبہ کرتا ہوں, آج مسلمان بھی ہوتا ہوں. یہ دینے کے اثرات ہیں, یہ اخلاق کے اثرات ہیں, یہ قضاء حاجت کے افراد. حضرت علی نے فرمایا یورف العظماء یا تورف العظماء, جائز ہے, والے بیٹھے ہو جوازی کا یورف العظماء بقضاء حوائجہم, لوگوں کی حاجتیں پوری کرو, بڑے بن جاؤ گے, خدا تمہیں عزت دے دے گا. دوسری بات فرمائی حضرت عائشہ نے تسلی دیتے ہوئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, انک لتحمل الکل, آپ ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ سارا بن جاتے ہیں. تیسری بات فرمائی وتکسب المعدوم, اور آپ ناداروں کا سہارا بنتے ہیں, جس کا کوئی نہیں ہے اس کا نبی ہے. الحمدللہ حمدن کثیرا, آج علماء دیوبند اس مشن پر ہیں, جس بچے کو سکول میں جگہ نہیں ملتی, میرا قائد اعلان کرتا ہے اے سندھ والو, بلوچستان والو, پنجاب والو اور کے والو, جن بچوں کو جگہ نہیں ملتی ان کو مدارس میں لے آؤ. دینی تعلیم بھی ملے گی, دنیاوی تعلیم بھی ملے گی, کپڑا بھی ملے گا اور نصاب کی کتابیں بھی مفت ملے گی. تم 70 سال سے کر کیا. بہرحال تیسری چیز فرمائی, چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور آپ حق کے لیے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ ایک ایسی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وقت تھوڑا ہے. الحمدللہ اکابرین علماء دیوبند غریبوں کی خدمت کے لیے, حق کے ساتھ مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تنے تنہا ساری جماعتوں کو, جن کو انہوں نے کل بچایا تھا ان کو چھوڑ کر اکیلا پیلی پگڑی والا درویش لگا ہوا. ساری دنیا حیران ہے. آخری بات کرتا ہوں, دنیا کے حالات یہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں تم مجھے روکو, یہ تو ہونا ہے. پہاڑ کوشش کر رہے ہیں اور خاموش ہیں کہ اس پیلی پگڑی والوں کو روکیں گے, لیکن جس دن تم نے یہ کوشش کی رسوا ہو جاؤ گے. بچ رہے ہو, لیکن ہواؤ تم مجھے نیچے اڑاؤ, یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کتاب حق ہے ہر کسی کے بستے میں کہاں، کوئی ہے جو لڑتا ہے پہلے دستے میں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اکابرین نے پہلی چیز یہ بتائی کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے علم کا، قرآن پڑھانے کا اور دین پڑھانے کا بندوبست کرو۔ الحمدللہ وہ بھی اکابرین علماء دیوبند کر رہے ہیں۔ دوسری بات بتائی لوگوں کو تبلیغ کرو، وہ بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، تدریس بھی ہم کر رہے ہیں، جہاد بھی ہم کر رہے ہیں، اور سیاست میں بھی وہ مقام ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کا سلطان پاکستان کا سلطان مولانا فضل الرحمان۔ دنیا آج دنیا کی نظروں کا مرجع ہے، خراب پیٹ والے اور ٹھیک پیٹ والے سب عید ملنے کے بہانے اس کے پاؤں میں بیٹھے۔ ہم نے ان کو بار بار کہا ہے یہ فوجی حلوہ مت کھاؤ، زرداری تو برداشت کر لے گا، اس کا مضبوط میدا ہے، لیکن تم جہاز میں بیٹھ کر منہ پہ کھاؤ گے۔ بہرحال دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ یہ بہت بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے اساتذہ کی روحیں آج بہت خوش ہوں گی، اور ہمیں ذہنی طور پر تسلی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ جن لوگوں نے اس میں زبانی طور پر، مالی طور پر اور کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اور غیب کے خزانوں سے بہت بڑا اجر جو ہماری سمجھوں سے کئی گنا بالا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اب میں اظہار حال کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد جی مکرم حضرت مولانا حافظ ہارون رشید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، گرائنوں، پراؤ، عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ایمبولینس نے افتتاح نے موقع دے اسی سارے جمع اصولاً گرائیں چی دستور ہے کہ مخصوص دعوت دو تو لوگ مخصوص انداز نہ لانے، لیکن ایسا مخصوص دعوت اس واسطے نہیں دیتی کہ یقیناً بہت سارے لوگ رہ وینے جڑے رہ وینے تو پھر ناراض ہونے۔ اس واسطے بھائی حافظ طیب صاحب آ کہا بھائی تسی ایمبولینس کہن کے اعلان کر دو تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ وجے۔ اور الحمدللہ جڑے حضرات جنہاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کی دیے تے وہ تشریف لائیں، یقیناً ایک نیکی نے کم نہ، فلاح نے کم نہ، لوگنی ضرورت نے کم نہ افتتاح ہے۔ اسی جتنے لوگ بھی شامل ہیں یقیناً اساں کی اللہ کو یقین ہے کہ اللہ رب العزت اساں اجر عظیم عطا فرماسن۔ ایمبولینس اس تو پہلے الحمدللہ ساڑھے بتیجے قاری لقمان صاحب ایک طویل عرصہ ماشاءاللہ ایمبولینس نہیں مطلب ایک گرائیں نہیں ضرورت بلکہ پورے علاقے نہیں ضرورت پوری کی تھی۔ جڑے لوگ جس میدان نے اندر خدمت کرن انہوں نے خدمت نہ اعتراف اور انہاں خراج تحسین پیش کرنا میں نا ہر انسان نا بس لازم ہے اور ضروری ہے اور فرض ہے۔ حافظ صاحب اگر گرمی ہوئے تو باہر موسم اچھا ہو گیا، جڑے حضرات گرمی پہ محسوس کرنے اپنی کرسی کے اندر اگر باہر آن سکتے ہیں، باہر موسم بڑا سونا ہو گیا جی بعض بلکہ کرسیاں بہت ساری خالی جنہیں گرمی آنی وہ توجہ تو جنہیں نہیں آنی بیٹھ رہے۔ میں عرض پہ کرنے کہ ماشاءاللہ قاری لقمان صاحب جدوں تک پاکستان نے وچ آئے تو 2 ایمبولینساں گرائنیاں خدمت کرنی ہیں، لیکن پھر وہ امریکی شفٹ ہو گئے اور پھر ایک عرصہ تک مطلب یہ سلسلہ رک گیا ہے۔ میں یاد ہے کہ 6 ستمبر 2020 کے اندر ایک عرصے تو سوچنے ہیں کہ ایمبولینس ہونی چاہیے نہیں، تو میں ایک پوسٹ پائی ہے فیس بک پہ بھائی سلیم خان نے جتنے لوگ بھی جس ملک نے اندر ہوں وہ تھوڑی جی فکر کر کے نو کہ ساڑھے گرائن میں ایمبولینس نہیں اور 10-12 ہزار نہیں آبادی ہے، روزانہ 1-2-4 بندے ایجے مجبور ہونے جنہیں ایمبولینس نہیں ضرورت ہونی ہے۔ اس پوسٹ نے اگرچہ کوئی زیادہ افادیت نہیں ہوئی لیکن 2 بندیاں فوری طور پہ ذکر الرحمان حافظ عبدالرحمان صاحب نے صاحبزادے اور ادھر حافظ ریاست اگر بیٹھے او بیٹھے آئے یہ اس والے انکنگ جہاں 21,000 روپیہ اس والے ماں بھیجا ہے، لیکن باقی مطلب ہے کہ سلسلہ کوئی آگے نہیں چلا۔ انہوں نے 45,000 میں ہونا تک سنبھالی رکھا ہے، ہوں پھر ایمبولینس ہی پائے اچھا تھا۔ بہرحال کم آگے نہیں بڑھا، کوشش کرنے رہے ہیں۔ پھر حافظ اسحاق صاحب اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے
اون فاؤنڈیشن نے ذریعے 2020 نے بہت سارے تسی لوگ موجود ہو اساں مدرسے نے اندر ایک پروگرام کیتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ جڑے غریب لوگ بچیاں کی شادی کرنا چاہتے رشتے طے ہو گئے لیکن انہوں کو فنڈ نہیں تو انہیں اسی اپنی مطلب کہ حیثیت کے مطابق کوئی تھوڑا بہت فنڈ دے کے شادی مطلب بہت سارے لوگ مولانا یاسر صاحب چونکہ اس نے بھی اکاؤنٹنٹ تو میں نے پوچھا ہے کہ 2020 تو 2024 تک تساں کتنے پیسے خرچ کی دیں تو تساں شاید بہت سارے لوگ حیرانگی ہوئے کہ 61 لاکھ روپیہ لوگ شادی واسطے علاج معالجے واسطے اور بعض بہت غریب آنے جی سارے کول بل نہیں یا سارے کول آٹا نہیں تو انہیں جڑے پیسے دیتے گئے یہ 4 سال کے اندر تقریباً 61 لاکھ روپے نے اخراجات ہیں اور اس تو بعد پھر ایمبولینس نے ایک ضرورت انہوں کی بھی رکھی ہے انہیں بھی ارادہ کیتا ہے لیکن اللہ منظور شاید ہر وقت نے ہر کم نے ٹائم مقرر ہے اللہ مقرر کیتا ہے پھر میں گزشتہ شعبان نے اندر ہانگ کانگ گیا پھر ہانگ کانگ نے اپنے دوستاں سلیم خان والے اکٹھا کیتا ہے تے حافظ منظور صاحب اپنے بھائی نے انتقال تے اچانک لے آئے اور اس پروگرام نے شریک ہونا ہے یہی مدعی بھی بنے اور انہوں نے یہ اکاؤنٹ اسی ہانگ کانگ کے اندر استعمال بھی پہ کرنا ہے تو ادھر دوستان جمع کیتا ہے کہ بھائی ساڑھے گرائیں ایمبولینس نہیں تھوڑی فکر کر کے نو تو ادھر موقع تے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے ساڑھے بھائی حافظ طارق صاحبہ انہیں 10 لاکھ روپے نے اعلان کیتا ہے پھر حافظ بھائی عزیز الرحمان صاحب 4 لاکھ روپے نے اعلان کیتا ہے پھر جتنے لوگ بھی ہانگ کانگ نے ادھر موجود ہے جڑے موجود ہے سارے لاکھ روپے اور جڑے موجود نہیں بھی ہے انہیں تے بھی ہانگ کانگ نے فی فرد گھر تے نہیں اگر گھر نے 4 فرد ہوں تو 4 لاکھ گھر نے 5 فرد ہوں تو 5 لاکھ فی فرد 1 لاکھ روپیہ ایسا مطلب مقرر کر دیتا ہے اس وقت تک تقریباً بہت سارے لوگوں پیسے میرے کو اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے چاہتے دیں تو ساڑھا کے بیان کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ جڑے لوگ آخر نے جڑا بندے نے شکر ادا نہیں کرنا وہ اللہ نے شکر بھی ادا نہیں کرنا تو جنہوں لوگوں اس نے اپنی مطلب قربانی دیتی ہے اور جڑیاں خدمات دیتی ہیں میرا خیال ہے تو ساڑھے سامنے آون جو تو زیادہ ضروری ہے حافظ طارق صاحب جی اس نے 10 لاکھ روپے دیتا ہے بھائی سجاد جڑے حافظ اختر الدین صاحب نے صاحبزادے نے اس ویلے پاکستان نے چاہے پھر میں واپس آیا تو پھر انہوں ماں 6 لاکھ روپیہ ایمبولینس واسطے بھائی عزیز الرحمان صاحب 4 لاکھ روپیہ بھائی محمد شاہد صاحب فیصلہ آباد دن عزیز الرحمان بھائی انہوں نے دعوت دیتی ہے 2 لاکھ روپیہ انہیں دیتا ہے بھائی فیاض حافظ اختر الدین صاحب نے صاحبزادہ اسے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے پھر اسی نے بھائی محمد الیاس 1 لاکھ روپیہ انہیں دیتا ہے محمد وقاص اسی نے فیاض بھائی نے بیٹا ہے محمد وقاص 1,11,000 روپیہ اس دیتا ہے محمد وقار ادھر موجود ہے ساڑھا گورحمان نہ بیٹا 1 لاکھ روپے دیتا ہے منظور بھائی بیٹھے ہوئے 1 لاکھ روپے نہ دیتا ہے حافظ شفیق صدیق لینا صاحبزادہ 1 لاکھ روپے اس دیتا ہے محمد صابر ان نئی پتریا 1 لاکھ روپے انہیں دیتا ہے محمد آصف حاجی اسلم صاحب نے بیٹا 1 لاکھ روپے انہیں دیتا ہے محمد مدثر ولد سلیمان مرحوم کس نے پوترا پڑھنا جی الداد جی نے پوترا 1 لاکھ روپے اس دیتا ہے ملک محمد یاسر صاحب 1 لاکھ روپے انہیں دیتا ہے حافظ محمد صالح صاحب وارث خان کاکا جی نے 1 لاکھ روپے اس دیتا ہے حافظ محمد عمیر صاحب حافظ طارق صاحب 10 لاکھ اپنا دیتا ہے انہوں نے بیٹے حافظ عمیر صاحب 1 لاکھ روپے اپنا دیتا ہے اسی طرح محمد افتخار ولد غلام سرور اپنے سرور کاکا جی نے بیٹا علی افسر اگر بیٹھا تو انہوں نے 1 لاکھ روپے انہیں دیتا ہے یہ تقریباً 34-35 لاکھ روپے بڑھنا ہے اس تو علاوہ پھر اصا اتنے نے سارا سنگیت $100 ماہانہ چندہ رکھا ہے منظور بھائی نے اکاؤنٹ دیتا ہے وہ بہت سارے لوگ اصا ہر $100 ایک مہینے دینے تا اس وقت تقریباً ساڑھے کول اس فنڈ چوں 4,46,000 روپئے منظور صاحب ماں پہ جائے کچھ نہ کل جمائیں بہرحال تقریباً 36 لاکھ روپئے نہیں ایمبولینس تیار ہو گئی تو مقصد یہ ہے کہ ہانگ کانگ نے دوستاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے دیکھو حافظ صاحب نے گفتگو ماشاءاللہ تو سنی لیکن حقیقت یہ بھی کہ اصل لوگ وہ جڑے اپنی حلال کمائی نے وچوں اج کل تو پتہ حالات اسی تو سمجھنا نا پاکستان حالات ٹھیک نہیں ساری دنیا نے حالات ہے جی ہانگ کانگ والے ون کے ویکو تو انہیں بیان یار کاروبار ٹھیک نہیں خرچے زیادہ پریشانیاں لیکن اس نے باوجود بھی اپنے مطلب جیب نے وچوں اپنے اکاؤنٹ 1 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ دینا اصل خدمت انہیں نہیں ہے
اساں سارے انہوں نے ممنون رہنا چاہیے ہے. اساں سارے اپنی مخصوص دعائیں نے اندر انہیں یاد رکھنا چاہیے ہے کہ جنہیں ساری گرائیں واسطے اتنی بڑی خدمت کی تھی. اور الحمدللہ اسی اس کامیاب ہو گئے ہیں کہ سلیم خان نے جتنے لوگ بھی جڑے ملک چلے انہوں نے اسی اکاؤنٹ ٹیلی فون نمبر جمع کر کے اپنا ایک مطلب کہ واٹس ایپ گروپ بنائے. اس وقت انگلینڈ نے ساتھی تے ہانگ کانگ والے ساتھی تقریباً یہ اصل جمع کر کے تھے. باقی ممالک چونکہ تھوڑا غریب ممالک بھی تو انہوں نے بھی انشاءاللہ سی کسی مطلب پلیٹ فارم تے آنٹساں تاکہ تھوڑا کرو لیکن اپنی گرائیں نہ احساس اپنے لوگوں کی مطلب ضرورت نہ احساس ہوئے. ساڑھے کو ہونے ایک ایمبولینس ہے انشاءاللہ بہت جلدی انگلینڈ والے دوستاں فکر مند کیا ہے کہ ایک ایمبولینس تو سی دسو کیونکہ ساری ایمبولینس ہانگ کانگ والے دوست نہیں ہے. اور ہانگ کانگ نے بھی بہت سارے دوست علاج جی ہیں جڑے پیسے دے سن تاخیر وغیرہ بھی ہونی ہے. اس تو بعد انگلینڈ والے دوست ایک ایمبولینس دے سن 2 ایمبولینس جڑے لے سن تو ساری گرائنی ضرورت پوری ہو سی. فی الحال ایک ایمبولینس سے تو ایک گل سارے حضرات دے نہیں سکو. ایک ایمبولینس سے ایک بندے کن کھڑ سی دو ٹیلی فون کر سی تے اس جدوں پتہ لگ سی کہ ایمبولینس نہیں تے اس نے دل جاسی یار پتہ نہیں ایمبولینس کیوں نہیں لیکن سر ایک ایمبولینس بیک وقت کی بندے ہی کھڑ سکنی ہے. مولانا حق نواز صاحب ای ایمبولینس کنٹرول کر سن. حافظ طیب صاحب ساڑھے ایمبولینس نے ڈرائیور ہو سن. ماں بھی ایمبولینس ضرورت ہو سی تو میں ایک نواز صاحب فون کر سا تو گرائیں چو کسی بندیاں بھی اگر ایمبولینس ضرورت ہو سی تو وہ مولانا حق نواز صاحب نے نمبر اس سے لکھے آئے جس کو مطلب سارے آپ نوٹ کر کے نال لے جاؤ تو مولانا حق نواز صاحب مطلب کہ ایمبولینس بھیجوا سن. اس واسطے ایک گل تو جتنا تک ایک ایمبولینس اسی صرف ایمرجنسی اساں استعمال کر سا. ایمرجنسی تو مراد ہی یا تک کوئی بندہ اساں کوئی اٹیک ہو گیا ہے اساں کوئی فالج نہیں تکلیف ہو گئی ہے کوئی دل نہیں تکلیف ہو گئی ہے یا کوئی وہ بندہ جڑا بستر میں ہوتے ہوئے بیٹھ نہیں سکنا. جڑے بندے بیٹھ سکنے چل پھر سکنے وہ ای ایمبولینس فی الحال استعمال نہ کر سکتے جب تک دوسری ایمبولینس نہیں آنی. وجہ ہی کہ کدے جو ہونا ہے کہ جڑا بندہ ٹھیک ٹھاک ہونا ہے بیٹھ بھی سکنا ہے وہ ایمبولینس استعمال کر کے پشاور کے کھڑنا ہے. پیچھے کوئی واقعہ ہوئے نہ کوئی حادثہ ہوئے نہ کوئی ایمرجنسی ضرورت آئے نہیں تو پھر ایمبولینس نہیں ہونی. تو اس واسطے ایمبولینس جب تک ایک ایمبولینس ہے صرف وہی بندے استعمال کر سن کہ جڑا بیٹھ نہیں سکنا. جڑا بیٹھ سکنا وہ دوسری گڈی نے انتظام کر سی. اور اس نے اصل 3 کیٹاگریاں بنائی جنہوں لوگوں اللہ تعالیٰ مال دیتے آئے وہ تو جڑ کرایا مختص کیتا گیا ہے. چین کا اور ہرش یعنی ایمبولینس والے نے دولت کیتا ہے باقاعدہ انہیں لوگ جتنا کرایا پہ کہ انہوں کو تھوڑا کاٹ یا تھوڑا زیادہ رکھ کے یا انہیں برابر رکھ کے ایسا مطلب ہے کہ اٹک نہ کرایا پشاور نہ کرایا راول پنڈی نہ کرایا کامرے نہ کرایا مختص کیتا ہے. جنہیں اللہ مال دیتا ہے وہ تو اپنا پورا کرایا دے سن لیکن زیر فوری طور پر انہیں ایمبولینس ضرورت ہے تو ایمبولینس ضرورت ہوئے سی یہ انہیں فائدہ ہو سی. جڑے لوگ غریب ہو سن جڑے آسن جی اسی زکوٰۃ نے مستحق تو نہیں ہیں لیکن اسی پورے پیسے نہیں دے سکنے انہیں اسی آخساں یا تسی 80% دو 80% نہیں دے سکنے تو 60% چاہ دو 60% نہیں دے سکتے تو 50% چاہ دو اس نے کرایہ ادا کرتے سن. ایک تیسرا بندہ اسی جڑانا جی میرے کو 1 روپے بھی نہیں میں زکوٰۃ نہ مستحق ہاں تو پھر وہ لکھ کے دے سی کہ میں زکوٰۃ نہ مستحق ہاں تو پھر زکوٰۃ نے مستحق ہاں یہ گڈی ایمرجنسی نے بھی مفت لے کے جا سی. اس تو علاوہ کدھروں بھی ڈیڈ باڈی آننی پی سی تو گڈی وہ یہ کم سارا جڑا ہے نا مفت کر سی. تو لہٰذا یہ کچھ ضروری گلاں ہیں تاکہ تسی جڑے لوگ نہیں آ سکے انہوں تک پہنچا سکو تو بھی پتہ ہو سکے. مولانا حق نواز صاحب نے ٹیلی فون نمبر سارے حضرات اپنے کول نوٹ کر کے نو تاکہ کسی ویلے بھی ضرورت آ سکنا ہے. اور پھر مولانا حق نواز صاحب 24 گھنٹے انہوں نے موبائل کھلو سی یہ طیب صاحب مطلب ہے کہ اطلاع کر سن اور تو جدو بھی ضرورت ہو سی تو انشاءاللہ یہ ضرورت انشاءاللہ تو مطلب ہے کہ دستیاب ہو سی. انشاءاللہ دعا کرو. اچھا 2 ایمبولینس ہونے تو بعد ایک تو یہ گل ہے کہ سارے گرائنے بندے اس گل نوٹ رکھو کہ ساری خواہش ہے کہ پوری گرائیں نے ہر خاندان تے مشتمل ایک بڑی کمیٹی اسی بناواں. 2 ایمبولینس ہونے تو بعد پھر اسی جڑا تے گرائنی صفائی دانی انشاءاللہ متوجہ ہو ساں. 1 یا 2 لوڈر رکش ایک انسان نمیں اور 2 آدمی ملازم جڑے مستقل ملازم ہو سن جنہاں اسی ماہانہ تنخواہ دے ساں. اتوار نہیں چھٹی ہو سی جس طرح سرکاری یا باقی بڑے ادارے چ ہونا ہے 4 چھٹیاں ہو سن اس نیاں اور باقاعدہ اس نے مطلب ماہانہ تنخواہ اسی کم از کم 50,000 روپیہ مطلب پھر مزید اس نے کمی بیشی ہو سکنی ہے. تو 2 بندے ہو سن جڑے گرائنی صفائی کر سن. نالیاں کی حال ہے مطلب روڈ نہیں مین روڈ نہیں صفائی
مین روڈ نہیں صفائی تو بعد پھر انشاءاللہ گلی نہیں صفائی کی طرف متوجہ سی تو انشاءاللہ اس کمیٹیاں اگے چلانا ہے. لیکن اس واسطے ضروری ہی کہ جڑے تسی لوگ بیٹھے ہو تسی اپنی خدمات خود پیش کرو. میں آخا جی حافظ اسماعیل صاحب تسی نہ لکھاؤ, حافظ صدیق صاحب تسی نہ لکھاؤ, محمد اقبال تو نہ لکھا نہیں, تسی آپ آخو جی بالکل میں خدمت واسطے تیار ہوں, جڑی خدمت میرے ذمے. پھر کمیٹی مطلب ہے کہ ویکھنی کہ یہ بندہ اساں ادھر کم آ سکنا ہے, یہ بندہ اساں اس کم سے آ سکنا ہے. ہوں حافظ صدیق صاحب وہاں سے کوئی اور کم تو نہیں لا سکنا. یہ ساری خدمت یہ کر سکتے کہ اساں سارے پروگراموں نے آ کے اساں مطلب کہ تھوڑا ترغیب دون, ساری مطلب گفتگو کرن, اساں توجہ دلاؤن. اسی طرح چنگیز بھائی تو ہوں مطلب چل پھر نہیں سکنے. انہوں نے اس لیول کی خدمت سے ہر بندہ اپنا نام پیش کرے تاکہ اسی اس نے حیثیت کے مطابق اس نے مطلب استطاعت کے مطابق اس نے خدمت مطلب جدوں تک سارے گرائنی اتنے مشتمل اور سارے خاندانوں تے مشتمل کمیٹی نہ ہو سی نا اس ویلے تک کمیٹی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس واسطے سارے بزرگاں جڑے تشریف آئے تو گرمی چاہتی ہے اللہ تعالیٰ تو سارے جزا خیر عطا فرمائے. میں حافظ صدیق صاحب کے درخواست کرسا یہ تشریف لاؤن اور انشاءاللہ اختتامی دعا بھی کرا دیں کہ یہ کم جڑا اسی مطلب شروع کرنے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا مطلب ہے کہ خیر اور عافیت نال اتفاق اور اتحاد نال پیار اور محبت نال ایسا آگے بڑھاویں اور اس پوری گرائنی تعمیر اور ترقی واسطے اصل سارے جڑیاں خدمات جتنی ہو سکنی اسی اپنی خدمات پیش کراں اور تاکہ اسی کسی نے محتاج نہ ہوا کہ کوئی صفائی کر کے دے, کسی نے محتاج نہ ہوا کہ کوئی نالی بنا کے دے, کسی نے محتاج نہ ہوا کہ کوئی گلی بنا کے دے تو بات اسی انہوں نے ووٹاں بیچاں. اس تو بہتر ہی کہ اسی اپنے کام آپ کراں تو اپنے ضمیر نے مطابق آزادی نال اپنا حق رائے استعمال کر سکاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا خیر الناصرین اغثنا بقدرتک انک علی کل شیء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تمام ساتھیوں کی کاوشوں کو جو پوری قوم کے لیے پورے گاؤں کے لیے یا اللہ مفید ہوں, یا اللہ ان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ زبانی طور پر مالی طور پر جانی طور پر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ارادے کر رہے ہیں یا اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما, خدمت کی توفیق عطا فرما, عافیت عطا فرما, خیریت عطا فرما. یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانیاں دیتے ہر وقت یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری ان کوششوں کو قبولیت عطا فرما, اپنے خزانوں میں قبولیت عطا فرما, اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما. یا اللہ مزید توفیق عطا فرما. یا اللہ اتفاق اور اتحاد کی فضائیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.